کرائے صاحب میرا سوال تھا کہ آپ نے وہ چھپا ہوا ریکارڈ کیسے ریٹریو کیا؟ چھپا ہوا ریکارڈ جی میں نے ایسے ریٹریو کیا کہ دیکھیے کوئی بھی کام اگر آپ محنت سے کرتے ہیں نا، دیانتداری سے، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں کہی ہیں کہ اگر آپ وہ پوری کر لیتے ہیں تو کامیابی آپ کی گارنٹی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کم سے کم پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کا مقصد نیک ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑی کیا نیکی ہے کہ ایک مقروض ملک کے لیے 40 ارب کی پراپرٹی، ابھی اس کی مالیت کو 200 ارب سے زیادہ ہے۔ اچھا، آخری بات یہ ہے جو ہمارے میں کمی ہے سب سے زیادہ، یہ 3 تو ہم پوری کر لیتے ہیں، وہ ہے کہ آپ محنت پوری کریں گے۔ محنت پوری کریں، نیت نیک ہو۔ نیت نیک تیسری ہوگی نا، چوتھی ہوگی محنت۔ اچھا، اللہ کا نام لینا، آپ کا مقصد نیک ہونا، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک قرآن میں واقعہ ہے، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے باغ اجاڑ دیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات ہے محنت کرنا۔ اچھا، کتنی محنت کرنی چاہیے؟ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں، تاجروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے کہ محنت کتنی ریکوائرڈ ہے۔ ہمارے دفتروں میں، گھروں میں، اسٹوڈیوز میں لکھا ہوتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو ملے گا۔ اچھا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ سا جو ہے اس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، کوشش، ٹرائی، ایفرٹ، انڈیور، کوئی دنیا کا لفظ لے کے آئے، وہ سا کا ترجمہ نہیں ہے۔ اچھا، سا کی اگر آپ زبریں زیریں ہٹا دیں تو اصل لفظ ہے نا صحیح۔ صحیح کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو اما ہاجرہ، اوریجنل ہم تو نقل کرتے ہیں نا، وہ جو دوڑی تھی، لیکن اب اس کو اب اسلام سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اسلام کو ایک دفعہ ایک طرف رکھ کے ایک ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ اکیلی ہے، بالکل ینگ ہے، اس کا خامد ان کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے ہیں، بالکل جنگل بیابان ہے، کوئی دنیا کی آبادی نہیں، اس ماں کا ایک بچہ ہے جو مر رہا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، تو وہ عورت جو ہے نا جو آخری ہڈی پسلی کا زور لگائے گی، اس کا نام ہے صحیح۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ میں نے پانی رکھا ہے، اچھا میں نے اس کو پکڑنا ہے گلاس کو، اب یہ میں نے کوشش کی نا، ہاتھ آگے کیا تو یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو یہ صحیح تو نہیں ہے نا، صحیح ہے میں آگے ہوں، میں اور آگے ہوں، یعنی میں نے کہا نا کہ ہڈی پسلی کا آخری زور لگانا، اس کا اللہ نے تقاضا کیا ہے کہ آپ کریں گے لیس للانسان الا ما سعی، تو ہم نے اس کا کہا کہ چلے ماڑی موٹی ایفرٹ کر لیتے ہیں، اس لیے تو برکت نہیں پڑ رہی۔ تو پھر میں نے صحیح کی، وہاں پہ صحیح اس طرح سے کی، پوری کوشش کر، کبھی رات 12 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی ایک دن رات کو ہم 3 بجے نکلے وہاں سے آفس سے، اور میں بلیو کریں کہ یہ بیٹھ کے نا میرا بالکل ایسے، کیونکہ بہت زیادہ پراپرٹی کے بڑے بڑے رجسٹر آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں، فرد وغیرہ باقی چیزیں، وہ بڑے بڑے اتنے تھے بڑے بڑے رجسٹر، یوں کر کے بالکل ایسے بیٹھے میری یہ لیفٹ والی جو ہے نا سکن ٹانگ کی، بیٹھ کے یہ ڈیمیج ہو گئی، یعنی بالکل اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی، مطلب وہ ہوا ہی نہیں لگی نا کئی گھنٹے، 6 7 10 گھنٹے، لیکن اللہ کا شکر ہے جی کہ ہم وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ قبضوں والی بات یہ ہے کہ جو پراپرٹی ان کے ریکارڈ پہ تھی اس پہ قبضے ہوئے تھے، اور قبضے بھی ظاہر محکمے کی ملی بھگت سے ہوتے ہیں نا، ورنہ کسی پرائیویٹ آدمی جتنا بھی تگڑا ہو، حکومت سے تگڑا کوئی نہیں، حکومت سب سے تگڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس حکومت اگر ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ کرنا ہے پھر کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ ہمارے پاس لا ہے نا، لیکن ہمارے پاس قانون ہے، پرائیویٹ بندہ قانون تو نہیں بنا سکتا، قانون تو گورنمنٹ نے بنانا ہے، اور ہمارے پاس لا کی طاقت ہے، لا انفورسمنٹ ہے۔ اچھا، وہ جب قبضوں والی لسٹ میں نے دیکھی تو میں نے کہا ذرا بڑے بڑوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کو یہ پتہ لگے، وہ ایک بڑے بھائی جان تھے، ان کو ہم نے ہاتھ ڈالا۔ انہوں نے کہا سر کیونکہ ہم اب اس کو اپنی پراپرٹی میں شامل کر چکے ہیں، پہلے تو سفارشیں انہوں نے کہا ملاقات، میں نے کہا جی ملاقات میں نے آپ کے ساتھ فوٹو بنوانا ہے، آپ مطلب ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ ان کا ایک بندہ آتا تھا، میں نے کہا آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے تو میں نے ملنا ہی نہیں۔ مجھے 2 بڑے اعلی افسران کے ٹیلی فون آئے کہ جی آپ رائے صاحب ملاقات کر لیں، شاید آپ لالچ میں ہاں، میں نے کہا نہیں جی بہت شکریہ، میں نے نہیں کرنی۔ خیر جی لبے لباب یہ ہوا کہ اس نے کہا جی جتنی آپ کی پراپرٹی کی مالیت ہے میں اتنے آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ڈبل پیسے لے لیں، میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی جگہ لے لیں ڈبل، میں نے کہا نہیں۔ 5 گنا انہوں نے ہمیں آخری آفر کیا، میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کی دیوار گرانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اور آپ کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ زیادہ مضبوط پارٹی ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے، یہ ایک قانون ہے۔ اچھا، وہ میں نے قبضے لیے جی 5.5 ارب روپے کی زمین کے، اور یہ 5.5 ارب بنتا ہے ڈی سی ریٹ پتہ ہے اصل کا آدھا ہوتا ہے تقریباً، مطلب 11-12 ارب کی۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ مجھے جسٹس تھے ہمارے علی اکبر قریشی صاحب، کوآپریٹو جج تھے ہائی کورٹ کے اس وقت، وہ ہمیں ڈیل کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کا خرچہ کتنا ہوا ہے؟
मतलब कब्जा लेने जाएंगे तो आपने ट्रैक्टर, ट्राली, क्रेन, बंदे, सारे सारा वो पैरा फर्नीचर चाहिए ना। स्टैंडर्ड क्या है, जी एग्जैक्टली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? उन्होंने कहा देखिए 5.5 अरब तो नहीं है, जिसकी एक्चुअल तो 11-12 अरब बनती है, तो 2-3% हो तो दैट इज नॉर्मल। मैंने कहा सर 12 करोड़ का 2% भी लगाए, देखे ना, लाख रुपए की या 1 करोड़ की जगह आप छुड़ाते हैं और 2 लाख खर्चा होता है तो इट्स नथिंग, क्योंकि सारी चीजें 24 लाख तो हो गया हायर करनी है। अच्छा, मैंने कहा सर अगर 12 अरब की ये प्रॉपर्टी है जो हमने कब्जा छुड़ाया है और 2% आप लगाते हैं तो इसका मतलब 24 करोड़। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर आप 1200 करोड़ गवर्नमेंट को देते हैं तो उसमें सिर्फ 24 करोड़ जाता है। तो मैंने कहा सर हमारा खर्चा हुआ है 1,07,000 रुपए और ये 1,07,000 का ये मैं पेपर कैमरे के सामने कर रहा हूं, ये जस्टिस साहब ने हमें लिख के दिया, जस्टिस साहब ने इसको वेरीफाई किया हाई कोर्ट ने। ये ऐसे नहीं, देखा ना, जो आएगा वो ऐसे आसमान से कलाबे मिलाता है कि मैं ही क्या जानता हूं, सबसे ज्यादा काम किया और हमें पता होता है कि ये झूठ है। ये मैं कागज इसलिए बता रहा हूं कि ये हाई कोर्ट का साइंड पेपर है। और इसी तरह से ये 5.5 अरब का भी ये पूरा उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया है, जो कि हाई कोर्ट बहुत ही रेयर है बाय नेम किसी को दे। तो कब्जों वाली ये स्टोरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हुआ होगा कि 2% अच्छा भला काम है 24 करोड़ आपने लाख में करा दिए, ये तो बड़ा, ये तो कोई खुला तजाद है। अच्छा, मजे की बात ये है कि हमारा जो चेक था ना लिक्विडेशन बोर्ड का, वो अकाउंटेंट जनरल को नहीं जाता। अच्छा, अकाउंटेंट जनरल को जाए तो एजी ऑफिस पर उस पे होता है ना, इतराज लगाया, ये किया, हमने खुद ही साइन करने और उधर से पैसे निकला। अच्छा, पूरी अथॉरिटी भी है मां सिवाय अल्लाह ताला की जात और कोई रुकावट दुनियादारी के बीच में। लेकिन देखिए यही हमारा मुल्क है। मैंने कहा कि ये जो हम रिटायरमेंट के बाद में भी नेकी करनी चाहिए, लेकिन सीट पे रह के आप ज्यादा नेकी कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने आज एक सरकारी मुलाजिम को बुलाया हुआ है। ठीक है, वो कमिश्नर है, सेक्रेटरी लेवल के हैं और अभी हाजिर सर्विस है। बात ये थी कि लोग समझते थे कि सिर्फ प्राइवेट लोग ही अच्छे काम करते हैं और सरकार के लोग काम अच्छे नहीं करते। मैं सिर्फ सरकार या गवर्नमेंट की फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे बन के आए। ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं और इसका सबूत आपके सामने है। अगला मेरा सवाल जनाब आपसे है कि आप कोई अकाउंटेबिलिटी लैब, ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है, व्हाट इज दिस, और ये क्या करती है और आपका उससे क्या ताल्लुक है? ये तो प्राइवेट लोग जी, मेरा क्या ताल्लुक है, मैं आपका अर्ज करता हूँ। अकाउंटेबिलिटी लैब एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरनेशनल सॉरी, वो अमेरिका बेस्ड है और ब्लेयर ग्लेनकोर्स उसका जो है ना वो बानी है। उसका ये था कि उसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज है, उसका तर्जमा ये है कि जब करप्ट लोगों को हम जेल की सलाखों के पीछे बंद करते हैं तो वाई नॉट के अच्छे लोगों को कैमरे के सामने लाया जाए ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें और उनकी इज्जत कदरों मंजिल। ये तो हमारे पाकिस्तान में होता ही नहीं। जी हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइडिया उनका। और ये आपका प्रोग्राम भी यही है एग्जैक्टली, आपका प्रोग्राम भी बिल्कुल यही है, सेम है। अच्छा, उसमें ये था कि उससे पहले पूरी दुनिया को सामने रख के 42 मुल्क निकाले जहां पे बहुत करप्शन है, जहां पर कोई काम बगैर रिश्वत दिए होता नहीं सरकारी दफ्तरों में। वैसे एक बात बताऊं जी, एक है इदारा ऐसे UNODC, जी जी, जिसका मैं यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेनर भी हूँ। अच्छा, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं उनमें ट्रेनिंग कराता हूँ और उन्होंने भी 4 मुल्क सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, मोस्ट करप्ट, सही, उनमें एक पाकिस्तान है। तो देखिए अगर 4 में आ गया है तो फिर 42 में तो आएगा। तो 42 में तो 42 में पाकिस्तान शामिल हो गया जी। फिर उन्होंने नेपाल से शुरू किया। वो ये करते हैं, उनका ना 1 साल का तकरीबन प्रोसेस होता है। लोग एप्लीकेशन देते हैं, लोग नॉमिनेट करते हैं, फिर वो लंबे चौड़े इंटरव्यूज करते हैं, उनकी पूरी ट्रैकिंग करते हैं, एक बड़ा सिस्टम है, एंड पे वोटिंग कराते हैं, इस तरह करके वो एक पूरा इंटरनेशनल सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। और ये अल्लाह का शुक्र है, देखें ना, अनारकली वाला अवार्ड तो है नहीं कि पहला ईमानदारी का अवार्ड जो है वो अंजुमन ताजरान वाले देते हैं SHO को, वो तड़का जो तड़कदार होता है। ये क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी है। नेपाल में किया, फिर उन लाइबेरिया में किया, फिर किसी एक और कंट्री में किया, फिर वो पाकिस्तान में आए और वो ढूंढते हैं उस मुल्क का सबसे ईमानदार सरकारी मुलाजिम, ऑफिसर नहीं, मुलाजिम कोई भी, कोई ग्रेड की नहीं, छोटा है बड़ा है, सब उसमें हिस्सा ले सकते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अवार्ड मुझे मिला और मुझे पाकिस्तान का सबसे ईमानदार सरकारी मुलाजिम डिक्लेयर किया गया। इसका भी सबूत है। ये बिल्कुल सबूत है। अकाउंटेबिलिटी आप लैब लिखेंगे तो उसमें बड़ी सारी बातें आ जाएंगी आगे। अच्छा, इसका मजे की बात बताऊं कि ये इंडिया की टीवी जो जी टीवी उनका सबसे बड़ा टीवी है, उसने खबर चलाई इसकी। पाकिस्तानी मीडिया ने तो ज़ाहिर चलाई सारी। जी टीवी पे खबर चली, मेरे पास मोबाइल में, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऑफिसर है पाकिस्तान का जिससे इंडिया को सीखना चाहिए।
اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری زندگی کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ دیکھیں نا انڈیا ہماری کسی بات کو اکنالج کر لے اور ہمیں کیا چاہیے. جرمن ٹی وی ZDF ہے انہوں نے انٹرویو کیا, BBC نے کیا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل نیوز تھی. تو اللہ کا بہت شکر ہے جی الحمدللہ. بڑی اچھی بات ہے. خواتین و حضرات, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے علاوہ کے ایماندار ہے نہیں. پاکستان اگر چل رہا ہے تو سرکاری ملازمین میں بڑے ایماندار لوگ ہیں, حتیٰ کہ پولیس میں بھی ہیں, وابٹا میں بھی ہیں, لیکن وہ اس طرح آرگنائز نہیں جس طرح کرپٹ لوگ آرگنائز ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال میرا آپ سے اور ذرا کرٹیکل ہے کہ بڑا شور ہے کہ پاکستان کے مسائل میں ایک مسئلہ ہے کہ اسکول کے بچے جنہیں اسکول کے اندر ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہیں, اور کوئی کہتا ہے کہ 1.5 کروڑ, کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ, اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی. یہ کیا بات ہے؟ کوئی ایک فگر تو فگر ہونی چاہیے نا. بالکل ایسے اٹ شوڈ بی نیئر ٹو دیٹ. 1-2 ہزار اوپر نیچے کر لیں, لیکن یہ کروڑوں میں فرق کیوں ڈال؟ دیکھیں آپ پروفیسر ہیں جی, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ استاد ہیں, یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ آپ ایز اینکر آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں اس میں جو تھوڑی بہت بات مجھے پتہ ہے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ 2.5 کروڑ والا اور باقی جو بھی فگرز ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, جھوٹ اس لیے ہے کہ اس کی دیکھیے آپ کو گنتی کرنی پڑے گی نا. مثلاً میرے گھر میں اس وقت کتنے بچے ہیں اور کتنے اسکول جاتے ہیں اور کتنے نہیں, آپ کو تو نہیں پتا. آپ کے گھر میں کیا پوزیشن ہے مجھے نہیں پتا. اس طرح ایک چیز مردم شماری ہے. سارے محکمے فوج سے لے کر سارے محکمے لگتے ہیں, اربوں روپے خرچہ آتا ہے, گھر گھر جا کے وہ بندے گنتے ہیں, اور مرد عورت بچے عمریں اور بہت کچھ. یعنی آپ کو گھر گھر جانا پڑتا ہے. جو بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر گئے بغیر کوئی دنیا کا لیپ ٹاپ کمرے میں بیٹھ کے مردم شماری نہیں کر سکتا. اسی طرح سے یہ بچے بھی تو انسان ہے نا. اچھا, ان کو گھر گھر جا کے آپ کو گننا پڑے گا کہ جی آپ کے 4 بچے ہیں, 2 اسکول جاتے ہیں, 2 نہیں جاتے, یہ ان کی عمریں ہیں. تو یہ ایسے ہی ایک پارٹی نے ایک ٹی وی چینل پہ چلا 35 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے, ایک پہ چلا 55 لاکھ نہیں جاتے. ایسے تکا جو ہے, ایک بڑی پارٹی تھی انہوں نے 2.5 کروڑ کا فگر چلا دیا, وہ ایک NGO کے ساتھ ان کا لمبا چوڑا تھا. اچھا, میں لگا DC خضر گلگت بلتستان میں. ہاں, غزر ایک بڑی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, یہ چترال اور گلگت کے درمیان میں ڈسٹرکٹ ہے, بہت ہی خوبصورت. یہ لالک جان شہید جو ہے ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے, جو نشان حیدر ہیں GB کے واحد, بہت ہی خوبصورت. اچھا, وہاں میں نے کہا جی کہ یہ سارا دن جو ہم کوستے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا, تو میں DC ہوں اپنے ضلع میں تو میں کر سکتا ہوں. وہاں پر میں نے اس پہ کام کیا کہ ایگزیکٹ کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے. انہوں نے کہا جی یہ آغا خان کا بڑا سیٹ اپ ہے, گورنمنٹ کا ہے, مطلب بڑے ایکٹیو ہیں لوگ وہاں پہ, خاص طور پہ آغا خان کا بہت اسٹرانگ سیٹ اپ ہے ایجوکیشن میں. انہوں نے کہا جی یہاں تو سارے بچے اسکول جاتے ہیں. وہ ہمارے گھر میں نا DC ہاؤس میں ایک عورت کام کرتی تھی, اس سے پوچھا, وہ ان کی اپنی زبان میں ایک ترجمے والا جب بیچ میں ڈالا تو پتہ چلا 4 بچے تو اسی کے اسکول نہیں جاتے جو DC صاحب کے گھر میں کام کرتی ہے. اچھا, پھر پہاڑی نالے ہیں, دور دراز علاقے ہیں, وہ میں نے ایک بچہ یعنی 1 پیج 1 چائلڈ, ہر بچے کے لیے ایک کاغذ میں نے بنایا پرفارما, بچی کا نام, ولدیت, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر وغیرہ جو سارے قوائف لکھ کے آگے لکھا کہ دیکھیں 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو بچہ بچی اسکول گئی ہی نہیں ہے, داخل ہی نہیں ہوئے, یا ڈراپ آؤٹ ہے, وہاں جا کے نکلا ہے. ہم نے لکھا جی اس کی وجہ کیا ہے, اسکول نہ جانے کی وجہ یا اسکول چھوڑنے کی وجہ. وہ ہم نے پورا پونا صفحہ لکھا. وہ بچے نکلے 10,365. ٹوٹل آبادی کتنی؟ ٹوٹل آبادی اس کی ہے کوئی 2.5 لاکھ 3 لاکھ تقریباً آبادی ہے. اچھا, اتنے بچے. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا, وہاں تو آغا خان کا میں نے کہا بڑا سیٹ اپ ہے, یہاں وہ کوئی نہیں ہے. اس پہ یہ دا نیوز میں یہ کالم چھپا, جنگ میں چھپا, پھر اس میں ہمیں کوئی پیسے چاہیے تھے وہ ہوا, دنیا ٹی وی پہ پروگرام چلا, یعنی یہ اس کا پروف ہے. اور اس پہ ہمارا مزے کی بات ہے ایک ٹیڈی پیسہ خرچ نہیں ہوا. اچھا, مطلب میرے اپنے جو DC کے وسائل ہمارے تھے انہیں سے آپ نے کام کیا, ہمیں 1.5 کروڑ روپے اس کا ملا یہ ملالہ فنڈ سے, تو میں نے وہ چیف سیکرٹری صاحب کو واپس کر دیا. میں نے کہا سر یہ اس سے آپ کو اسکول بنا لیں, کوئی بھی کر لیں, اس کام کے لیے ہمیں پیسے نہیں چاہیے. اب یہ والا جو فارمولہ ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو میں نے کوئی 70 دفعہ ہر ایک کو جا کے بتایا ہے کہ بھائی 14 دن میں یہ ڈیٹا تو اکٹھا کر لیں نا کم سے کم. اچھا, نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے. یہ PTI گورنمنٹ کے دور میں جو ہمارے منسٹر صاحب تھے مراد راس, اس کو میں نے ایسے بیٹھ کے 10 دفعہ یہ بات کی. میں نے کہا جی اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگے گا, اور یہ میں نے کام کیا ہوا ہے. دیکھیں نا, ایک ضلع میں آپ کر لیتے ہیں تو وہی آپ نے دہرانا ہے نا. اور غزر میں دیکھیں نالے اور پہاڑ اور اس کے پیچھے ایکسیس موبائل فون کو نہیں, تو پنجاب میں تو نو ایشو ایٹ آل. لیکن نہ یہ کسی کی دلچسپی تھی, نہ اب تک یہ ہوا ہے. اب دیکھیں نا ہم کرتے کیا ہیں, مطلب ایسی بے شرم قوم تو کوئی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی. اللہ خیر کرے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ کو شرم آئے گی پاکستانی ہونے پہ, جو بات میں آپ کرنے لگا, اور مجھے بھی آنی چاہیے.
جو سن رہے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں. سر مارچ کے مہینے میں آپ کے بچوں نے اسکول داخل ہونا ہوتا ہے. اچھا آپ کا چلیں 2 کروڑ ہے, 2.5 کروڑ ہے, 1.5 کروڑ ہے, کروڑوں میں ہی ہے نا جو بچے اسکول نہیں جا رہے, وہ کروڑوں میں ہے. اچھا اگر میں غریب آدمی ہوں اور میرے بچے اسکول نہیں جا رہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کے لیے کروں گا نا کوئی سیکنڈ جاب کروں گا, کوئی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, کوئی اپنی چیز بیچوں گا, یا از اٹ پاسبل؟ آپ پروفیسر ہیں, مجھے سوچ کے بتائیں, کیا یہ ممکن ہے کہ میں ڈھول والے بلاؤں اور میں انہیں کہوں یا تم ڈھول پیٹو اور میں ناچتا ہوں؟ تو مارچ میں ہم کیا کرتے ہیں, جشن بہاراں, جشن فلانا, یہ کس چیز کے بھائی جشن چڑھے ہوئے؟ جس قوم کا 2-2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا اور وہ جشن مناتی پھرتی ہے تو ڈوب نہیں مرنا چاہیے؟ رائے صاحب اس جگہ میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا. جی اگر ہم صرف اتنا ہی کر دیں کہ ہمارے دائیں بائیں آپ کے گھر کا ملازم, جی آپ اس کو جو بھی تنخواہ دیتے ہیں وہ سیٹ ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اگر اس کے 1-2 بچے 3 بچے ہیں تو آپ اس کا ذمہ داری لے لیں. نہیں سر, یہ فارمولہ ہی غلط ہے. اب اس کا کیا کیا میں عرض کرتا ہوں انڈیویجول لیول پہ تو یہی کر سکتے ہیں. یہ جو سر سسٹم ہے گورنمنٹ کا جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ ٹوٹل بالکل 2 نمبر نظام ہے جس پہ حکومت چلتی ہے ساری کی ساری, یہ نہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے, یہ وہ جو ذمہ داری لیں گے اپنے پیسوں سے لیں گے, گورنمنٹ کا کوئی میں گزارش کرتا ہوں نا, اس نظام کو یہ سہارا دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے, ادروائز گر چکا ہوتا. یہ بات دیکھیں نا, ایک بندے کو روٹی نہیں مل رہی, اچھا اس کو آپ نے کھانا دے دیا, بچے کی فیس میں نے دے دی, اس کو پڑھانے کے پیسے ہمارے پروڈیوسر صاحب نے دے دی, اس کا کام تو چل رہا ہے نا. یہ کام ہے حکومت کا. حکومت یہ اپنا نیلا پیلا بند کرے. میں نے ایک سیمینار میں, یہ سارے جگادری مختلف پارٹیز کے ادھر تھے, اسلام آباد کی بات ہے, سر سید یونیورسٹی کی, میں نے کہا جی میں آدھی پراپرٹی اس کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں بچوں کے لیے, پرووائڈیڈ کہ آپ یہ اللہ تللے اپنے بند کریں. دیکھیں نا سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب گورنمنٹ کہے جی کہ ہم تو 30 ارب ادھر, 50 ادھر, 100 ادھر, اور آپ اپنا پیٹ کاٹ کے وہ کام کریں. وہ ٹھیک ہے لوگ کر رہے ہیں, ان کا بڑے ثواب کا کام ہے, لیکن بیسیکلی یہ گورنمٹ کا کام ہے. اور میں ان کو 3 مہینے, میں نے شہباز شریف کے ساتھ ایسے بیٹھ کے, ہمارے گھٹنے جڑے ہوئے تھے, میں نے انہیں یہ ساری سٹوری سنائی جب وہ چیف منسٹر تھے. انہوں نے کہا رائے صاحب یہ کام کتنے عرصے میں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا 90 دن کے اندر. انہوں نے کہا آر یو شیور, یو مین 3 months؟ میں کہا بالکل. اچھا انہوں نے مجھے ادھر ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ نے مجھے ادھر رکھا, انہوں نے کہا رائے صاحب آپ یہ کر دیں, یو ول بی مائی ہیرو, میں آپ کے گلے میں ہار ڈالوں گا. میں نے کہا سر ہار ہم آپ کے گلے میں ڈالیں گے, آپ ہماری سرپرستی فرمائیں, صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, آپ امپلیمنٹ کراتے جائیں. وہ پھر آج تک تو ہار کہیں ہوا میں ہی ہے, نہ انہوں نے مجھے ڈالا اور نہ میں نے ان کو ڈالا. تو دیکھیں نا یہ قابل شرم. پھر کوشش کریں آپ گھٹنے جوڑنے کی, اور کوشش سر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی. مجھے رات 2 بجے کہیں سے کال آتی ہے نا, یعنی جدھر میں ابھی بھی میں پاکستان لیول پہ کام کر رہا ہوں ریفارمز پہ. دیکھیں نا عورتوں کو کر ہی نہیں رہا. دیکھیں نا باقی تو یہ ہے کہ اگر آپ اس گلاس کو یوں رکھ دیں اور یہ گرنے کو تیار ہو, تو کوئی بندہ اٹھا کے اس کو یوں رکھنے کو تیار نہیں ہے, بے شک 20 سال اس سیٹ پہ بیٹھا رہے. اسٹیٹس کو جسے ہم کہتے ہیں, اسٹیٹس کو دیکھیں نا ٹوٹنا تب ہے جب آپ کا سسٹم چینج ہونا ہے. آپ میں نے کہا یہ اللہ تللے بند کریں سر, یہ قوم آپ کو گردہ نکال کے دے دے گی. لیکن یہ ترتیب نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنے, میں نے کہا ادھر 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 ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کو خزانہ نازل ہو گیا ہے. میں ایک دفعہ وزیر خزانہ سے ملا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں یہاں سے آپ اٹھتے ہیں, یہ 20 فٹ کے فاصلے پہ یا 50 فٹ کے فاصلے پہ میٹنگ ہے, آپ پھر سینڈوچ وہاں پہ منگا لیتے ہیں. یعنی آپ بتائیں نا کس چیز کے, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا شوق ہے, صرف کھانا بھی نہیں ہے سر. دیکھیں نا میں نے ایسے, انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑایا, میں نے اسے پوچھا, ایسے میں نے پکڑ لیا, میں وزیر خزانہ, میں نے کہا جی ہمارا خزانہ کیا آپ مالک ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا جی آپ بتائیں یہ ڈبہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے کہا بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے پورے خزانے کے. اچھا پورے پنجاب میں ہم کتنے لاکھ, سر وہ ڈبہ تھا 75 روپے کا, اور 2 سال میں اس کی قیمت ہو گئی 175 روپے. میں نے کہا کبھی آپ نے کوشش کی ہے کہ فرض کریں ہمارے 8 لاکھ ڈبے, 10 لاکھ ڈبے, کتنے کسی کمپنی سے بندہ بات کرتا ہے کہ آپ آدھی قیمت پہ ہو جائے؟ ہے ہی کوئی نہیں. میرے پاس ایک پیپر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیل میں انہوں نے ایک ٹھیکہ دیا. یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان کی تباہی ہوئی کیسے. جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ہوتا ہے, گلگت میں جو ڈی سی ہوتا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ہوتا ہے بائی ورچیو آف ڈیزگنیشن. یہ مجھ سے پہلے ایک ٹھیکہ دیا جا چکا تھا, اخبار میں ٹینڈر سب 2 نمبری ہو چکی تھی. سر اس میں چائے کی پتی کا ریٹ تھا جو قیدیوں کے لیے وہ ظاہر ہر چیز ہوتی ہے. سر ٹھیکیدار کے ساتھ طے تھا 860 روپے. یہ میں سرکاری کاغذ آپ کو دکھا رہا ہوں, 860 روپے, بس یہ فگر آپ یاد رکھ لیں. ٹھیکہ ہو گیا. میں نے آگے دیکھا کہ یہ غلط ہے. اچھا غلطی مجھے سمجھ آ گئی, وہ ایک جگہ انہوں نے سبزی لکھی ہوئی تھی 199, 199 روپے سبزی کا ریٹ کلو. ایسے سبزی کوئی بھی سبزی. میں نے کہا یار یہ 200 بھی نہیں ہے, 190 بھی نہیں, 199 کون سی باٹا پرائس ہے جو لگ گئی ہے. اچھا سے میں نے غور و فکر کیا, مجھے پتہ لگ گیا یہ سارا فراڈ ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کے ہمارے لوگوں نے مل کے ٹھیکیداروں کے ساتھ, اہلکار کیا ڈی سی خود شامل تھا, ڈی سی ہیڈ ہوتا ہے اس کا.
اچھا میں نے بلایا ٹھیکیدار کو, میں نے کہا بھائی یہ ریٹ آپ ریوائز کریں, یہ غلط ہے. اس نے کہا نہیں جی میرا تو ٹھیکہ ہو چکا ہے. میں نے کہا ٹھیکہ قائم رہے گا لیکن تم جیل میں چلے جاؤ گے, میں دوں گا پرچہ تیرے خلاف بھی اور ڈی سی کے خلاف بھی. کہتا سر آپ کا کلیگ ہے. میں نے کہا دیکھیں جو بندہ بے ایمان ہے میرا کوئی کلیگ نہیں, میرا وہ کلیگ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے. اچھا اس کو جب میری سمجھ آ گئی کہ یہ بھائی جان کر ڈالیں گے, اچھا سر 860 سے ہم نے اس کو کم کرا کے کیا 370 روپے. زبردستی نہیں کیا, ٹھیکیدار کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے اب 370 میں اس کا جو ہے نا وہ شامل تھا, پروفٹ بھی شامل تھا. سر سبزی جو 199 روپے تھی وہ 85 روپے کی ہوگی. تو اس یہ میں نے سارا آئٹم ہے, یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. کسی نے کوشش ہی نہیں کی. سر ایسے تو برونائی میں ملک نہیں چلتے نا جیسے یہ ہم لوگ چلا رہے ہیں. مطلب آپ ہمارے خرچے صبح صاحب پنڈی گئے ہوتے ہیں, مطلب وہ آتا ہے نا جو ہمارا صفائی والا صبح آتا ہے دفتر, مثال کے طور پر یہ دیوار ہے, آپ بٹن کیسے بجلی کے آن کرتے ہیں, ایسے 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 کرتے ہیں نا. سر سرکار میں ایسے ہم نہیں کرتے. ہمارا نیب کا سے جاتا ہے وہ یوں پنجا مارتا ہے پورا, اچھا سارے کا سارا بورڈ میں دیکھتے یہ تکلیف بار بار 7-8 دفعہ دبانا, سب آن کر دیں. اچھا جی میں سیکریٹری اریگیشن تھا, وہاں پر 126 لائٹیں لگی ہوئی تھی کمرے میں, ایک آفس میں. میں نے کہا یار یہ کپڑے کی دکان ہے, یہ سیکٹری کا دفتر ہے. اچھا میرے جو سر پہ مجھے ریکوائرڈ تھی میں نے وہ رکھی, باقی ختم کرائی. اچھا بندہ گیا ہوا ہے سر 3 دن کے لیے, لاہور میں نہیں ہے, اے سی اس کا پورا دن چل رہا ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سا ماڈل ہے. تو میرا رونا پیٹا اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ لوگ بے شک بعد میں ضرور کریں لیکن پہلے گورنمنٹ کرے, حکومت ہے ہی اس لیے. سر میں اور آپ مل کے کبھی بھی 2.5 کروڑ بچے کو اسکول میں داخل نہیں کرا سکتے. گورنمنٹ اگر چاہے میں ان کو 90 دن میں کرا دیتا ہوں. ہاں پہلے کو یس ریزالو تو ہو. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ رائے منظور ناصر صاحب, آپ کی باتیں بڑی ایگریسو, بڑی اچھی باتیں, اور مجھے حیران ہو رہا تھا کہ سرکاری افسر اتنے کھل کے بات نہیں کرتے, جبکہ آپ نے کیا. اللہ آپ کی حفاظت کرے. ہمارا ملک ہے جی سر, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا ملک آپ کو وہ چیز ہے, میں 10 سیکنڈ آپ کو قطع کلامی معافی, اگر لاہور میں خدا نخواستہ کسی کو گولی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں ہلاک ہو گیا, اور اگر بارڈر پہ لگتی ہے تو وہ شہید ہو گیا. یہ ملک وہ چیز ہے جو ہلاکت سے شہادت پہ لے کے جاتا ہے. ابھی میں عمرے پہ گیا ہوا تھا, عمرے پہ ہم نے یہ کتاب بھی وہاں پہ تقسیم کی, اور وہاں بھی میں نے 98% جو ٹوٹل میری دعا کا ٹائم تھا وہ صرف میں نے پاکستان کے لیے کی. ماشاء اللہ. خواتین حضرات تھینک یو ویری مچ. رائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.